خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام عزیز بہن بھائی کو اسلام اور مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ فی الفور اٹھا اور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ اس سارے واقعے کے اندر جب یسوع مسیح کفرنہوم میں موجود ہے، اپنے گھر میں ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جہاں پر یسوع تعلیم دے رہا ہے، پہلی آیت میں لکھا ہے، کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنے آدمی جمع ہو گئے، اتنی خلقت تھی، اتنی بڑی بھیڑ تھی کہ گھر جو ہے وہ آدمیوں سے، لوگوں سے بھر گیا، اتنے لوگ جمع ہو گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہیں تھی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اتنے آدمی جمع ہو گئے، دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ تھی، اور یسوع مسیح اس صورت میں کلام سنا رہا تھا۔ لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، کس غرض سے کہ اس کو کیا دے؟ شفا دے۔ اس واقعے کے اندر یسوع تک یہ مفلوج نہیں پہنچ پا رہا۔ اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، ہم ذرا تصور کریں کہ اگر اس جگہ پر، اس کفرنہوم کے اندر، اس گھر میں جہاں یسوع کلام سنا رہا ہے، میں بھی موجود ہوں، تو میں کہاں ہوں گا؟ کیا میں سب سے آگے جہاں یسوع مسیح موجود ہے، یا سینٹر میں، یا دائیں یا بائیں، یا کھڑا ہوں؟ یا پھر لکھا ہے کہ یہاں تک کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ تھی، شاید دروازے میں بیٹھا ہوں۔ یسوع ان کو کلام سنا رہا ہے اور یہ کلام کو سن رہے ہیں۔ اب جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، کھچا کھچ بھرا ہوا گھر، سب کے سب ایک ہی کام کر رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر ہم وہاں ہوتے، ہم بھی اس واقعے کو دیکھ رہے ہوتے، اور اس جگہ پر 2-3 چیزیں ہیں بڑی اہم ہیں۔ اس میں نمبر 1، کلام سن رہے ہیں، مذہبی لوگ موجود ہیں، کیونکہ جو زیادہ تر عبادات میں شریک ہوتے ہیں وہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیش کرتے رہتے ہیں کہ عبادات کوئی چھوٹ نہ جائے۔ مذہبی لوگ موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بھیڑ کی صورت میں موجود ہیں۔ مفلوج کو اٹھانے والے نمبر 1 وہاں پر آئے ہیں۔ نمبر 2، جب وہ مفلوج کو یسوع تک نہیں پہنچا سکے تو چھت کو کھول دیا ہے، اسے ادھیڑا ہے۔ اور نمبر 4، چارپائی کو اس جس پر مفلوج لیٹا ہوا تھا وہاں سے چھت کو ادھیڑ کر
مفلوج کو وہاں پر لٹکا دیا ہے۔ نمبر 5 کیا واقعہ ہوا ہے؟ ان کا ایمان یسوع نے دیکھا ہے اور پھر مفلوج پر نظر کر کے کہا تیرے گناہ معاف ہو۔ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی زندگیوں پر ذرا غور کریں، ہے یہ مذہبی، ہے یہ کلام سن رہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بھی تو ہے یہ۔ اب غور کریں، یہ ان 4 لوگوں کے لیے رکاوٹ کا باعث تھے جو مفلوج کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ آج بھی ہماری اپنی زندگی میں کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم رائٹ جا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو مفلوج ہیں، جن کو یسوع کی اشد ضرورت ہے، یا حقیقی معنوں میں یسوع کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم کبھی کبھی کسی دوسرے کو موقع ہی نہیں دے پاتے کہ وہ بھی آگے یسوع تک آ جائے اور اس کی احتیاج رفع ہو جائے، اس کی مشکل دور ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام یائر ہے، عبادت خانے کا سردار ہے، اور اس نے کہا میری بیٹی مرنے کو ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس کی بات کو سنا، اور جب وہ جا رہا تھا اس کے ساتھ تو ایک عورت نے بھیڑ میں سے اس کے پلو کو چھو لیا، اور اس کا یہ ایمان تھا کہ اس میں چھو لوں گی پوشاک کا کنارہ ہی میں شفا پا جاؤں گی۔ ہاللیلویہ۔ اب غور کریں کہ یسوع مسیح وہاں پر رکا اور تلاش کیا کہ کس نے مجھے چھوا ہے، اور شاگرد کہہ رہے ہیں یسوع یہاں پر تو بڑی بھیڑ ہے، لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہیں، اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے مجھے چھوا؟ کیونکہ یسوع مسیح سے شفا دینے والی قوت نکلی۔ میرے عزیزو، یسوع کے اندر شفا دینے کی قوت موجود ہے، لیکن اس کے سامنے بڑی بھیڑ بھی موجود ہے، رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا معجزہ ہو جائے، ان 2 جگہوں پر آپ کو سوچنا ہوگا کہ 12 برس کی عورت جو بھیڑ کے سبب سے یسوع تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، لیکن سڈنلی اچانک سے اس کی زندگی میں ایک ایسا بڑا واقعہ آ گیا، ایک بڑا معجزہ آ گیا، جب اس نے دلیری کی، ایمان کی کشتی لڑی، ایمان سے دوڑی، ایمان رکھا کہ میں اس کے پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی۔ ایسا کرنے سے اس نے شفا پائی۔ یہ مفلوج کو جب لے کر آئے ہیں، گھر پورے کا پورا پیک، کوئی جگہ نہیں، یسوع تک اپروچ نہیں ہو پا رہی، سب لوگ کلام سن رہے ہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، یسوع سب سے آگے اور دروازے تک لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن شفا اس کو چاہیے۔ اس کے ساتھ کے لوگ جن کے پاس ایمان موجود ہے، لکھا ہے کہ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر جو اس کو لائے تھے، انہوں نے کیا کوشش کی؟ چھت پر چڑھ گئے، چھت کو ادھیر دیا، اور پھر جس پر چارپائی پر کٹولے میں، ایک جگہ لکھا کٹولے میں تھا وہ، اس کو وہاں سے لٹکا دیا یسوع کے سامنے۔ یہ شفا کے لیے، یہ معجزے کے لیے یہ بڑی کوشش ہے، بڑا ایمان ہے، بڑی کوشش ہے، یہ خداوند کو پسند آ گیا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بہت دفعہ ہم رکاوٹ کا باعث ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم وہ ہوتے ہیں جو کوشش بھی نہیں کر پاتے یسوع کے پاس جانے کے لیے۔ تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو 12 برس کی عورت ہے جس سے بھیڑ کو چیرا ہے، بھیڑ کی پرواہ نہیں کی، اور یسوع کی پوشاک کو چھوا ہے، کنارہ چھو لیا ہے۔ دوسرے یہ لوگ ہیں جو مفلوج کو اٹھا کر لائے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی بھیڑ، جمع لوگ کلام سن رہے، پر پھر بھی یسوع تک اس شخص کو پہنچایا ہے تاکہ وہ شفا پا جائے۔ 12 برس کی عورت بھی شفا پا گئی، یہ شخص جو مفلوج تھا یہ بھی شفا پا گیا۔ تیسری بات، یسوع مسیح 19ویں باب میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل کے 19ویں باب میں پہلی آیت میں، یروشلم سے جا رہا تھا، اور زکئی نام ایک شخص اس کو ملا، بھیڑ ہے، یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی مشکل کیا ہے؟
اس کی مشکل ہے اس کا قد چھوٹا ہے اور بھیڑ کے سبب سے یسوع کو دیکھ نہیں سکتا ہے. کوشش کیا کی اس نے, یہ اپنے سامنے سے دیکھا کہ گلر کا ایک پیڑ ہے, یہ اس پر چڑھ گیا اور جانتا کہ یسوع اسی راہ سے جانے کو ہے. جب یسوع اس جگہ پر پہنچا جہاں پر زکئی ہے تو زکئی کا اور یسوع کے آپس میں ایک دم سے آنکھوں میں آنکھیں آئی ہیں. یسوع نے اوپر دیکھا, یسوع نے زکئی کو دیکھا, زکئی نے یسوع کو دیکھا. زکئی خوش ہو گیا کہ میں نے یسوع کو دیکھ لیا ہے, اور یسوع خوش ہوگا کہ میں نے ایک ایسے گنہگار کو دیکھ لیا جس کی نجات ضروری ہے. کلام کہتا ہے یسوع نے زکئی سے کہا جلد نیچے اترا, مجھے تیرے گھر میں جانا. ہم بہت دفعہ رکاوٹوں کو سامنے لے آتے ہیں, کام کی رکاوٹ ہے, یہ رکاوٹ ہے, وہ رکاوٹ ہے, بھیڑ ہے, جانے کو نہیں دے رہا ہے. لیکن عزیزو یہ تینوں باتیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, بس یہ تینوں باتیں ہمیں بتاتی ہیں ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے, کیونکہ یسوع آیا ہے. جب یسوع کو ملنا ہے پھر یہ چھت بھی کھل جائے گی. جب یسوع کو ملنا ہے جتنی بڑی بھیڑ بھی ہو وہ پوشاک کا کنارہ چھو ہی گئی. جب یسوع کا ملنا ہے چھوٹا قد بھی رکاوٹ نہیں, اور یسوع اس کے گھر میں چلا گیا کیونکہ اس نے یسوع کو دیکھ لیا. یسوع نے کہا آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات. مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ عورت بھی جو برابر سے بیمار تھی وہ ڈرتی کانپتی ہوئی یسوع کے قدموں میں گری اور اسے سارا حال سنا دیا. کس طرح سے میں طبیبوں میں نے پیسہ خرچ کیا, حکیموں کے پاس گئی, ڈاکٹروں کے پاس گئی, اور ذرا بیماری بھاگ رہی تھی, کسی طرح سے شفا نہیں پا رہی تھی. لیکن اب یسوع کے پاس آ گئی ہے, اب اس کو شفا بھی مل گئی ہے. نجات بھی یسوع کے پاس ہے, شفا بھی یسوع کے پاس ہے. ہمیں یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے. یسوع بلاتا ہے کہ ہم اس کے پاس آ جائیں. یسوع پکارتا ہے سب محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے ہوئے سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. بے شمار رکاوٹیں ہو سکتی ہیں, بیریئرز ہو سکتے ہیں, دروازے تک لوگ بیٹھے ہو سکتے ہیں, بھیڑ ہو سکتی ہے, پر یہ کبھی بھی ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتی اگر ہم نے یسوع تک پہنچنا ہے, یسوع کو پا لینا ہے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس سے یسوع سے آپ کو ملنا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یسوع آپ کے لیے عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا. جب وہ آپ کی خاطر آ گیا ہے, جب باپ نے اپنا بیٹا بخش دیا ہے, تو پھر نجات ہماری بہت قریب ہے. یہ نجات کا دن ہے, یہ قبولیت کا وقت ہے. خداوند چاہتا ہے ہم اسے قبول کریں, خداوند چاہتا ہے ہم اس کی نجات کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں. اور روزوں کے ان خاص ایام میں ہمیں خداوند چاہتا ہے کہ ہم فضل حاصل کریں, ایسا فضل جو یسوع کو دیکھنے کے لیے ہو, ایسا فضل جو یسوع سے شفا لینے کے لیے ہو, ایسا فضل لے لیں جس کے ذریعے سے آپ اس کی پوشاک کو چھو لیں اور آپ شفا پا جائیں گے. خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں, آئیے شکرگزاری کریں. سب اپنے ساتھ جھکائیے گا اور شکرگزاری کیجیے گا. پریز لارڈ.